میں جو میں کہنا علی کو چاہتا ایسے ہی ہوں ڈسٹرب کرتی نہیں نہیں، ہوں. میں جو کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اگری نہ کریں، لیکن صحیح ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہونے کا حق ہے، اور ڈس ایگریمنٹ اینڈ ایگریمنٹس ایوری تھنگ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے، اینڈ اگین آئی مائٹ بی رانگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس از جسٹ این ایفرٹس ٹو ڈسٹریکٹ دا پیپل آف پاکستان فرام دا ریئل اینڈ کور ایشو آف پاکستان وچ از عمران خان. عمران خان. عمران خان کو جس طرح انہوں نے ناجائز طور پہ، غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ اور زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے، سارا میڈیا، سارے پاکستان کے عوام، چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہوں، پاکستان سے باہر پاکستانی ہوں، سب کے سب جو ہیں وہ زور لگا رہے ہیں کہ بھائی آپ عمران خان کو رہا کریں، بلا وجہ زبردستی رکھا ہوا ہے آپ نے. تو اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے میڈیا کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، عوام کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، ایون پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، ڈائی ہارڈ سپورٹرز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جی انڈیا اٹیک کر سکتا ہے، انڈیا اٹیک کرنے والا ہے. میرے خیال میں یہ صرف ایک ڈائیورجن اٹیمپٹ ہے، اور یہ کچھ دن چلے گی، اس کے بعد جو ہے پھر کوئی اور نئی ٹیکنیک یہ استعمال کریں گے. تو دس از مائی ٹیک آن دس. صحیح. اب میں آتی ہوں آج کے اصل موضوع کی اور طرف. اسی آئی ایم سوری، اسی میں ایک بات اور بھی میں جلدی سے ایڈ کر دوں کہ آپ دیکھیں اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف، اور سب سے زیادہ نواز شریف، اس کا تو نون بزنس ہے انڈیا میں، سب کو پتا ہے، آج کی بات نہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کا بزنس انڈیا میں. تو نواز شریف کوئی اور ہو نہ ہو، لیکن نواز شریف تو بھارت نواز ہے، سب کو پتا ہے یہ بات. تو انڈیا کو کیا ضرورت ہے پاکستان پہ اٹیک کرنے کی، جب اقتدار میں سارے بھارت نواز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انڈیا کو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ دیکھیں انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک، جنگ جب کوئی بھی ملک کرتا ہے تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اب وہ کم ہوگا یا زیادہ نقصان ہوگا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن نقصان ہوگا. دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، نقصان ہوگا، آپ کی بھی تباہی ہوگی آپ کی. تو اس لیے دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے نا، کوشش یہی کرتا ہے کہ جنگ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. تو انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں آپ مجھے بتائیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں تمام سننے والوں سے، کہ انڈیا کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا نقصان کرے، چاہے تھوڑا بہت ہی نقصان ہو انڈیا کا، لیکن کیا ضرورت ہے نقصان اپنا کرنے کی جبکہ اقتدار میں سارے بھارت نواز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ It does not make sense to me. At least to me, it does not make any sense. This is only an attempt, or maybe you can say another attempt to divert the media and more importantly the people of Pakistan from the real and core issue of Pakistan, which is to release Imran Khan now. میو صاحب، میں ایک اور آپ سمجھ لیں ایک idea ہے. I just like to float it with you, and I would like to have your comments on that, right? Maybe you agree, maybe you disagree. لیکن ایک idea تو ہے. idea یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میری دکان ہے، صحیح ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، سبزی کی دکان ہے، پھلوں کی دکان ہے، گوشت کی دکان ہے، میری ایک دکان ہے پاکستان میں کہیں بھی ہے، یو نیم اٹ، لاہور، گجران والا، پشاور، ویئر ایور، رائٹ؟ جی میں روزانہ جاتا ہوں اپنی دکان پہ، کاروبار کرتا ہوں، رائٹ، کاروبار کرتا ہوں، شام کو واپس آ جاتا ہوں. میں نے اپنی دکان پہ جانا بند کر دیا، میں گھر پہ بیٹھا ہوں، نہیں بیچ رہا. میں جو بھی بیچتا ہوں، میں گوشت بیچتا ہوں، سبزی بیچتا ہوں، پرچون بیچتا ہوں، جو بھی بیچتا ہوں نہیں بیچ رہا، میں گھر پہ بیٹھا ہوں. تو یہ جو ساری پولیس فورس ہے، یہ کیا میرے گھر پہ آ کے مجھے پکڑ کے لے آئے گی کہ عارف بھائی جاؤ اپنی دکان کھولو؟ میں نہیں کھول رہا، میری مرضی، میں بیٹھا ہوں گھر میں. ہاں یا بالکل وہ ٹھیک. یا کیا وہ جو ہے آنسو گیس کے شیل ماریں گے میرے گھر پہ کہ تم اپنی دکان جا کے نہیں کھول رہے تو ہم تمہارے گھر پہ آنسو گیس کے شیل ماریں گے؟ بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس بارے میں کیا آپ کا واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اگر ایسا کیا جائے، اور میں خاص طور پہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ بھی اچھی کاروبار کرتے ہیں. اسٹریٹجی. دیکھیں جو ملازمت پیشہ ہے نا، اس کو تو ملازمت سے نکالا جا سکتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ فرم میں ملازمت کر رہا ہے، وہ سرکاری محکمے میں ملازمت کر رہا ہے، وہ 4 دن نہیں آئے گا اس کو وہ فارغ کر دیں گے کہ یار ملازمت سے باہر ہو تم، رائٹ؟ جو کاروبار کر رہے ہیں نا، چاہے وہ ریڑھی لگا رہا ہو، چاہے وہ بہت بڑا ریئل اسٹیٹ کا ایجنٹ ہو، رائٹ، وہ اپنے گھر پہ بیٹھ گیا، وہ کہ میں نہیں آ رہا گھر سے باہر، میں نہیں کر رہا اپنا کاروبار، میں گھر پہ بیٹھوں گا.
बॉर्डर लैग हो जाएगी पूरी इकोनॉमी 4 दिन में। इन सब के अच्छा ना चारों मंसूरा जी, तबक 4 दिन के अंदर अंदर इन सब के चारों तबक रोशन हो जाएंगे। ये भी और अच्छी कोई स्ट्रेटेजी है। कोई कोई आंसू गैस के शेल का खतरा नहीं है, खाने का खतरा नहीं है कि मैं फलानी सड़क पे जाके बैठूंगा, फलानी सड़क, फलाना हाईवे, फलाना फ्रीवे ब्लॉक करूंगा तो फिर वो आंसू गैस के शेल मारेंगे, मेरे खाने पीने का क्या होगा, मेरे बाथरूम जाने का क्या होगा। नहीं, आप अपने घर में बैठे आराम से, बस बैठे रहे आप। अच्छा यहाँ ये पे भी एक अच्छी है, लेकिन चीज ये शटर डाउन, आप कह रहे हैं शटर डाउन टाइप हड़ताल है को, लेकिन ये जी 100% हो तो फिर तो ये ठीक है, कामयाब है। लेकिन अगर ये 10 या 20% या 30% होगी तो फिर तो ये मेरा नहीं, नहीं ख्याल कि ये कामयाब है। 100 देखिए 100% तो कभी भी कोई चीज नहीं होती। वो तो यूटोपिया होता है ना, परफेक्ट वर्ल्ड, आइडियल वर्ल्ड, यूटोपिया वही होता है। 100% तो कभी भी कोई चीज नहीं होती। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम रियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट। माई गैस इज बिटवीन 70 to 80%. If we hit 70 to 80% of the businesses, 7 to I'm not 20% talking तो about बहुत civil बड़ी बात service or anything. 70% of businesses in Pakistan, all across the country, उनको आप shut down कर दें। 70 to 80% I think would be है। more than enough. अच्छा अच्छा, अच्छी हो गई। अच्छा अभी खता कलामी की माफ़ी, खता कलामी की माफ़ी, आई एम सॉरी। और ख़ास तौर पे नासिर भाई आपसे खता कलामी की माफ़ी। आई हैव टू लीव। असल में मैं अभी कनाडा में हूँ और यहाँ से अब मुझे जाना है टोरंटो, तो 3 साढ़े 3 घंटे की ड्राइव है। सो आई हैव टू लीव नाउ। तो इंशाल्लाह ताला फिर फिर बात आप करेंगे। भाई साहब अकबर बड़ैच को मेरा सलाम देना, और दूसरे जो हमारे भाई हैं दोनों, मैं जी जी दोनों ग्रुप काबिल इत्तराम है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। डॉक्टर साहब को मेरे हैं या किस ग्रुप को मेरे हैं आप? वहाँ अब देखते हैं। असल में वो है एनईडी का है इवेंट, एनईडी यूनिवर्सिटी का। लेकिन साथ में एक ऑफलाइन भी बात होगी कुछ लोगों से, अभी मुझे पता नहीं किन लोगों से होगी। तो आई लेट यू नो इंशाल्लाह। काफी अच्छे और काफी एक्टिव लोग जी ताबिश है वहाँ पे। जी जी, बड़े ताबिश बड़े हैं अच्छे लोग हैं वहाँ। वो। अभी थे भी प्रोग्राम में वो। दोबारा होंगे। जी जी, ताबिश अभी प्रोग्राम में थे थोड़ी देर पहले, और मैंने ताबिश को बता दिया कि आई एम कमिंग टू मिसिसागा, सो ताबिश नोज दैट। अच्छा, दूसरी बात ये कि ताबिश अभी थोड़ी देर बाद दोबारा में ज्वाइन करेंगे। वहाँ कोई इवेंट हो रहा है इस वक्त कनाडा में, जो मुझे भी नहीं पता था, ताबिश ने बताया। प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा के हैं वो भी वहाँ पे आएंगे, तो वो ताबिश विल ज्वाइन अस अगेन टू कवर दैट इवेंट इंशाल्लाह ताला। चलो उससे गपशप भी हो जी जाएगी। जी थैंक यू टेक जी केयर जी योरसेल्फ। जी जी। और और आप जाए, हम निकले। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद म्यू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ताबिश का शुक्रिया, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। नाजिश ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह खैर।